الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إلى آخر الآية صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، گزشتہ آپ حضرات کے سامنے سورۃ النبا کا پہلا رکوع، اس کی تفسیر پیش کی گئی تھی کہ کیسے منکرین قیامت کا انکار کرتے ہیں، ان کی کیا سزا ہے، کب ملے گی، کیا ملے گی، یہ سب آپ نے سنا، بڑی تفصیل سے سنا۔ اس رکوع کے اندر اب متقین کا کیا فیصلہ ہونا ہے قیامت کے دن، جن کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، ان کا قیامت میں کیا حشر ہوگا، تو ان کے فیصلے کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا، بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے تو اس دن بہت ہی زیادہ سرخ روح ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے تو یہ انعام کہ جنت میں داخلہ، اور دخول جنت کے بعد جنت کی ایسی ایسی نعمتیں نوازیں گے کہ جن نعمتوں کو آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ واقعتاً وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جن نعمتوں کو دیکھ کر انسان عش عش کرے گا۔ ان نعمتوں میں سے چند نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ حدائق و اعنابا، باغیچے، گھومنے گھامنے کے لیے، سیر کے لیے اللہ پاک باغیچے دیں گے، اور ان باغیچوں کے اندر پھل فروٹ، طرح طرح کے میوے، کھجور کے، انگور کے، طرح طرح کے میوے عنایت کیے جائیں گے۔ وَأَعْنَابًا، انگور، اور ایک اور نعمت وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا جو اہل جنت کو ملے گی، متقیوں کو ملے گی، وہ یہ ہوگی نوخیز ہم عمر عورتیں، حوریں۔ نوخیز کا مطلب ہوتا ہے ابھرتی ہوئی جوانی، جن عورتوں کی ہوتی ہے ایسی عورتیں، ایسی حوریں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اہل جنت کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو عنایت فرمائیں گے۔ کیسی حوریں؟ احادیث مبارکہ میں آپ پڑھیے، روایتوں میں پڑھیے، ان حوروں کے اوصاف یہ ہے کہ اگر وہ حور زمین اور آسمان کے درمیان میں اگر اپنی ہتھیلی کو ظاہر کر دے، دنیا اس کی دیوانی ہو جائے۔ اگر اس کا چہرہ دنیا میں دکھا دیا جائے، پورے آسمان اور دنیا کے درمیان جو فضا ہے سب روشن روشن ہو جائے۔ خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ اور اگر سمندر میں تھوک دے تو سمندر کا سارا پانی میٹھا ہو جائے۔ ایسی خوبصورت، حسین و جمیل، ہم عمر لڑکیاں، نوخیز لڑکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں نوازیں گے۔ وہ نوجوان ہوگی، ہم عمر ہوگی، تو ہم بھی تھوڑی نہ بوڑھے ہوں گے، اللہ ہم کو بھی نوجوانی والی عمر عطا فرمائے۔
اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَكَأْسًا دِهَاقًا، لبالب بھرے ہوئے شراب کے جام۔ خالی حوریں نہیں ملے گی، دل بہلانے کے لیے حوریں تو ملے گی، لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ مزید نعمت میں اضافہ کرتے ہوئے ہمیں لبالب بھرے ہوئے شراب کے جام۔ دنیا میں تو حرام ہے نا، ہم اس کو چکھ بھی نہیں سکتے، شراب کا ایک قطرہ اپنے پیٹ کے اندر نہیں ڈال سکتے۔ آج عیش نہیں کرنے کی ہے، لیکن کل اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عیش اور ایسی نعمتوں سے نوازیں گے کہ ہم افسوس کریں گے کہ دنیا کے اندر شاید کوئی پل ہم نے، کوئی گھڑی اللہ کی نافرمانی میں نہ گزارے۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ دیں گے، لبالب بھرے ہوئے شراب کے جام۔ پھر اللہ نے فرمایا دنیا میں تو اس کی ٹینشن، اس کی ٹینشن، جھوٹ، غیبت، بہتان، کسی کے اوپر وشواس نہیں کر سکتے، کون ہمارا بھلا چاہتا ہے کون برا چاہتا ہے، انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، بہت سی مرتبہ گول مول باتیں میں آ جاتا ہے۔ وہاں تو ایسی کوئی بیہودہ باتیں سننے کو نہیں ملے گی۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہاں اس میں تم جنت میں بیہودہ باتیں نہیں سنو گے، اور جھوٹی باتیں، جھوٹ، یہ سب کچھ وہاں پہ ہوگا ہی نہیں، بالکل معدوم ہوگا، یہ صاف ستھری جنت۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا جزاء من ربک عطاء حساب، یہ جو نعمتیں ذکر کی گئی یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے متقیوں کا بدلہ ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کا بدلہ ہے، اور ایسی عطا ہے، ایسا گفٹ ہے جو کافی ہو جائے گا۔ دو تفسیریں ہیں حساب کی، ایک تو کہ عطا ربانی اس قدر ہوگی کہ اہل جنت کو وہ کافی ہو جائے گی، اس کی تمام ضروریات اس سے پوری ہو جائے گی، تمام خواہشات اس سے پوری ہو جائے گی، بلکہ اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ اللہ سے اللہ بس بہت بہت ہو جائے، اتنی نعمتیں اللہ پاک جنت میں دیں گے۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ حساب مقابلے کے لیے بولا جاتا ہے دنیا میں، کہ حساب کتاب گنت یہ سب مقابلے کے لیے بولا جاتا ہے، تو جنت میں جو جنتیوں کو عطا ربانی اللہ کی طرف سے جو عطا ملے گی نا، وہ اعمال کے مقابلے میں، کہ اعمال کے بدلے میں، اعمال کے مقابلے میں وہ جنت دی جائے گی، اور وہ عطا کے درجات الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ وہ اس طور پر کہ انسان اس کا تھرمامیٹر درجات کے الگ الگ ہونے کا، بڑھنے کا گھٹنے کا تھرمامیٹر یہ رہے گا کہ عمل تو ہر ایک انسان کرتا ہے، لیکن عمل کے اندر فرق ہوتا ہے۔ کوئی عمل اخلاص سے لبریز ہوتا ہے، کوئی عمل اچھے سے اچھا انسان کرتا ہے۔ نماز ہم نے بھی پڑھی، آپ نے بھی پڑھی، لیکن کوئی اللہ کا مخلص بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے سامنے اللہ کو پاتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہو رہا، ایسی نماز اس کی ہوتی۔ تو ایک تو ہے حسن عمل کتنا ہم خوبصورت سے خوبصورت اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اور اس عمل کے اندر اخلاص ہے کہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ تو یہ اخلاص اور حسن عمل جس عمل کے اندر ہوگا تو اس کے اعتبار سے عطا ربانی کے درجات بڑھیں گے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی ایک مد خالی اللہ کے راہ میں خرچ کرے، اور گھیرے صحابی احد پہاڑ کے برابر خرچ کرے نا، تو گھیرے صحابی احد پہاڑ کے برابر خرچ کرے، اور ایک صحابی کا ایک مد خرچ کرنا یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ ان کا اخلاص کیا ہے، کیسا ہے، اس کا آج کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ اور حسن عمل، ان کا عمل کتنا اچھا ہوگا اس کو بھی ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا چھوٹا عمل اور ہمارا بڑا عمل کیسے برابر ہو سکتے ہیں۔ ایک اور نقطے کی بات بتاؤں، جزاء من ربک عطاء حساب، اللہ نے ایک ہی آیت میں جزا، ایک ہی آیت میں عطا، یہ کیسے یکجا ہو گئے؟ دونوں میں آپس میں تضاد ہے۔ جزا تو اس کو بولتے ہیں کہ انسان کو کسی عمل کا بدلہ دیا جائے، انسان مزدوری کرے تو اس کو اس کا بدلہ ملتا ہے، عمل کے بدلے میں اس کو مزدوری دی جاتی ہے۔
تو دنیا کے اندر عمل کرے تو اس کے بدلے میں آخرت میں نعمتیں ملے اور اس کو اللہ جزا کہہ رہے ہو، تو یہ تو عمل کا بدلہ ہوا۔ پھر آگے اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ عطا تو اس کو بولتے ہیں کہ جس کے بدلے میں کوئی عمل نہ ہو، بلکہ گفٹ ہدیے میں عطا اس کو بولتے ہیں کہ اس کے بدلے میں کوئی عمل نہ مانگا جائے، تو کسی عمل کا بدلہ نہیں ہوتا ہے، وہ تو محض اللہ کی طرف سے ایک نوازش ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں آپس میں زیدے ہیں۔ تو کیا نکتہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی آیت میں دونوں کو یکجا کر کے اس طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ مفسرین کرام نے اشارہ لکھا ہے، نکتہ لکھا ہے، اس طرف لوگوں کا دھیان راغب کرنا چاہتے ہیں، اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ جنت تمہارے اعمال کا بدلہ تھوڑی ہے۔ ظاہر اور شکل میں تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر اچھے اعمال کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں جنت مل رہی ہے۔ ظاہر یہی ہے، صورت یہی ہے، لیکن حقیقت کے اندر جنت اور جنت کی نعمتیں ہمارے اعمال اس کا بدلہ نہیں ہے۔ یہ تو خالص عطا ربانی ہے، اللہ کی طرف سے گفٹ میں ملے گی، اللہ کی طرف سے نوازش میں ملے گی، خالص عطا ہے اللہ کی۔ یہ ہمارے اعمال کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے اعمال یہ دنیا کے اندر اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں نا، اس کا بھی بدلہ نہیں بن سکتا۔ تو جنت کا مطلب یہ کیسے ہو جائے گا؟ یعنی ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ کے فضل کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ حدیثوں میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے عرض کیا کوئی انسان اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ بھی؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا۔ پتہ چلا اللہ کے فضل کی وجہ سے انسان جنت میں جائے۔ اب آگے بیان فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، یہ عطا جو ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ آسمان زمین اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں اس کا جو مالک ہے، اس کا جو رب ہے، اس کی طرف سے یہ عطا ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، اس کے سامنے کوئی بول نہیں سکے گا۔ کسی کو اللہ نے ثواب زیادہ دے دیا، کسی کو زیادہ بدلہ دے دیا، کسی کو کم نعمتیں دی، کوئی انسان کہے کہ مجھے کیوں اتنا کم، اس کو کیوں اتنا زیادہ، کوئی اس وقت اللہ کے سامنے بول نہیں سکے گا، کسی کو اختیار ہی نہیں ہوگا۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا ہے کہ اللہ کے سامنے کسی کو مستقل بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مستقل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو چاہے بولے، جو چاہے لپالپ کرے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ رحمان جس کو اجازت دے گا، اللہ جس کو اجازت دے گا، وہ انسان بول سکے گا، وہ سفارش کر سکے گا کسی کی۔ آگے اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ وہ دن، قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن روح، ذی ارواح، جنات، انسان اور فرشتے سب بندی میں کھڑے ہو جائیں گے، سب ادب کے ساتھ سب لگا کے کھڑے ہو جائیں گے، سمجھدار ہوں گے سب بندی کے ساتھ، کوئی بولے گا نہیں۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کسی کو بولنے کی پرمیشن نہیں ہوگی، کوئی بولے گا نہیں، سب باادب کھڑے ہوں گے۔ مستقل کسی کو اس وقت عرض معروض کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، لب کشائی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں الا من اذن له الرحمن، جس کو رحمان اجازت دے دے تو وہ کسی کے بارے میں سفارش کر سکتا ہے، لیکن وقال صوابا، بولنے میں بھی حد بندی ہے۔ لبالب جو چاہے جس کے بارے میں چاہے نہیں، کہ میں اس کو فائدہ پہنچا دوں، میں اس کو نقصان سے بچا لوں، نہیں۔ وقال صوابا، جس کو بولنے کی اجازت ملے گی وہ بھی درست بات کہے گا۔ جتنا بولنے کی اجازت، جو بولنے کی اجازت اتنا بولے گا، درست بولے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ ذالک الیوم الحق، وہ دن حق ہے، وہ دن حق ہے، اس کو کوئی انسان دنیا کے اندر جھٹلا نہیں سکتا،
اس کا انکار نہیں کر سکتے، اس کی نعمتیں حق ہے، اس کے عذابات حق ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآب۔ آپ نے سورہ نبأ کی پوری تفسیر سنی، جنت کی نعمتیں سنی، آخرت کے عذابات سنے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس کے سننے کے بعد جو چاہے اپنے رب کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ جنت کی نعمتیں چاہیے تو اچھے عمل کر کے وہ حاصل کر لے، جہنم کے عذابات چاہیے تو پھر برے عمل کرے۔ اپنے رب کے پاس جو ٹھکانہ ہم بنانا چاہتے وہ بنا سکتے اپنے عمل کے بلبوتے پر۔ ویسے تو عمل کے بدلے میں عمل جنت کا بدلہ نہیں ہے، لیکن ہمیں مکلف بنایا گیا ہے کہ ہم اچھا عمل کریں۔ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا۔ اب پھر سے اللہ پاک پوری صورت کا خلاصہ نچوڑ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے تو تم کو قریب، جو آنے والا قریب عذاب ہے، اس سے ڈرا دیا کہ بھی قیامت آئے گی، یہ عذاب ہے، یہ ہم نے تم کو ڈرا دیا۔ اب تمہارے اوپر ہے، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ یہ دن وہ دن ہوگا کہ جس دن ہر انسان کا اس کا لکھا جوکھا، اس کا کرایا، اس کا کالا چٹھا، اس کے اچھے عمل، اس کے برے عمل سب اس کے سامنے ہوں گے۔ کیسے سامنے ہوں گے؟ نام عمل کھول کے دکھا دیا جائے گا، بھائی دیکھو تمہارے یہ کام، یا پھر ہمارے عمل کوئی شکل میں آئیں گے، کوئی ایسی شکل لے کے آئیں گے کہ جس کو ہمیں دکھایا جائے گا۔ ہر انسان کو اس کا کرایا دکھا دیا جائے گا۔ اس وقت کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ حدیث پاک میں روایتوں میں آتا ہے کہ جانور جو ہے نا ایک دوسرے کو جو تکلیف دیں گے، قیامت میں اللہ پاک ان جانوروں سے بھی بدلہ دلوا دیں گے۔ حتیٰ کہ ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو بھینٹا مارا ہوگا نا، تو اللہ پاک اس کو بھی کہیں گے کہ بدلہ لے لو، اس کو بھی سینگ عنایت فرمائیں گے، چلو مار لو اس کو، بدلہ ہو گیا ختم۔ پھر سب جانوروں سے کہیں گے چلو مٹی ہو جاؤ، تو سب مٹی ہو جائیں گے۔ تو کافر لوگ کہیں گے، حسرت کے مارے افسوس کریں گے، کاش کہ ہم بھی دنیا میں جانور ہوتے، ہمارا بھی حساب کتاب اتنا آسان ہوتا اور ہم بھی مٹی ہو جاتے، یہ جہنم کے عذابات سے تو بچ جاتے۔ جہنم کے عذاب سے پالا پڑا ہے، کیسے برداشت کر پائے؟ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی ان آیتوں سے، درس قرآن سے سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ ہم بھی اللہ رب العزت کی جو آخرت کی سزائیں ہیں وہ برداشت کر پائیں گے؟ یقیناً نہیں کر پائیں گے۔ تو ہم اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کریں، اپنی زندگی کو اعمال والی بنائیں۔ جنت کی نعمتیں حاصل کرنی ہے تو یوں ہی نہیں ملے گی، دنیا کے اندر اعمال کرنے پڑیں گے، نیک کام کرنے پڑیں گے، کچھ پانے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی، کچھ قربانیاں دینی پڑے گی، اچھے اعمال کرنے پڑیں گے۔ باقی ہم جنت کے خواب یوں ہی دیکھتے رہے کہ ملے گی ملے گی ملے گی، تو خالی ہم جنت کے خواب دنیا کے اندر نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ سب کو بھی اپنے ایمان کی، اعمال کی حفاظت کرنے کی اور موت تک ایمان اور اعمال پر جمے رہنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا یہ درس قرآن کا سفر جو رمضان سے شروع ہوا تھا، یکم رمضان سے، آج الحمدللہ بہت بڑی خوشی کا دن ہے کہ 30واں پارہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کی تفسیر موبائل پر، یوٹیوب پر بھی اپلوڈ ہو چکی ہے، ہو جائے گی، یہ تفسیر آئے گی اس کے بعد، اور آپ کے سامنے بھی پوری آ گئی۔ اب انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے کیا پیش کرنا رمضان آنے تک، وہ اپنے بڑوں سے، اپنے اساتذہ سے انشاءاللہ مشورہ کروں گا، اس کے بعد پھر آپ کے سامنے آئندہ پیش کریں گے۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔